السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، قاعدہ یسر القرآن کے پروگرام نمبر 74 کے ساتھ آپ کی خدمت میں خاکسار قاری محمد عاشق اور میرے ساتھ امت الودود بیٹی، طوبہ آفرین بیٹی، اسامہ احمد اور محمد ویس قمر حاضر خدمت ہیں۔ تو آج کا جو اختتامی سبق ہے وہ ہم قاعدہ یسرنا القرآن کے صفحہ نمبر 59 سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب نے جو اس میں آپ کی سہولت کے لیے وہ الفاظ جو ہیں جو بعض کہیں کہیں آتے ہیں قرآن کریم میں، تو ان کو بیان فرمایا ہے کہ وہ لفظ صاد کے ساتھ ہیں اور ان کے اوپر سین بھی لکھا ہے، اور وہ اس لیے لکھا ہے کہ یہاں جائز ہے کہ آپ اس کو صاد کی آواز کے ساتھ پڑھیں یا سین کے ساتھ پڑھیں۔ تو ان کا باقاعدہ حضرت پیر صاحب نے حوالہ دیا ہے، اور میں بھی وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کبھی وہ دیکھنا ہو تو وہ الفاظ ان مقامات پر دیکھ لیں گے۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں ذیل کے مقامات میں صاد پر ایک چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے، ان مقامات میں خاص صاد کی آواز سے پڑھیں، خاصین کی آواز سے، دونوں طرح جائز ہے۔ تو سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 32 میں لفظ ہے یبسطو صاد کے ساتھ، اور اس کے اوپر سین بھی لکھا ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے دونوں طرح پڑھنا، صاد کے تلفظ کے ساتھ آواز کے ساتھ پڑھیں یا سین کے ساتھ۔ آگے سورہ اعراف، یہ سپارہ نمبر 8 سورہ اعراف رکوع نمبر 9، اس میں لفظ ہے بسطتاً، صاد کے ساتھ لفظ ہے اور اوپر سین کی علامت بھی دی ہے۔ تو اس میں بھی وہی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صاد کے تلفظ کے ساتھ یا سین کے تلفظ کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے سپارہ نمبر 27 سورہ طور رکوع نمبر 2، اس میں لفظ ہے ہم المسیطرون، صاد کے ساتھ اور اوپر سین، جس طرح پہلے الفاظ کا میں نے بیان کیا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ آپ صاد کے تلفظ سے ادا کریں یا سین کے۔ اور آگے سپارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ، لفظ ہے بمسیطر، صاد کے ساتھ اور اس کے اوپر سین کی علامت ہے۔ تو آپ جس طرح چاہیں صاد کے تلفظ سے یا سین۔ آگے سپارہ نمبر جس طرح پس و پیش کے ساتھ وہ آگے حوالہ، میں بھی اسی طرح پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں سہولت رہے۔ سپارہ نمبر 17 سورہ انبیاء، سورہ انبیاء میں ننجی المؤمنین کو یوں لکھتے ہیں، وہ خاص جس طرح آپ دیکھ لیں گے کہ چھوٹا سا نون اوپر بھی لکھا ہوا، تو اس کو پڑھنے میں جو نون ہے علیحدہ بھی اس کو ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، ننجی المؤمنین۔ آگے قاعدہ یسرنا القرآن کا قاعدہ نمبر 40 الف زائدہ، رسم خط یعنی لکھائی کا جو خاص طریقہ ہے، انداز ہے، اس میں الف لکھنے میں ہوتا ہے اور پڑھنے میں نہیں ہوتا۔ پڑھنے میں صرف اگر ہم وقف کریں، اس لفظ پہ رکیں اور لفظ کے آخر میں وہ الف ہو تو پھر وقف کی صورت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن ملا کر پڑھتے ہوئے تسلسل میں وہ الف پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو
تو ان کا حوالہ بھی حضرت پیر صاحب نے دیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ بموجب قاعدہ نمبر 10 زبر والے حرف کے بعد اگر خالی الف ہو تو وہ الف اس زبر والے حرف سے مل کر لمبا ہو کر بولے گا، یعنی لمبا پڑھا جائے گا، جیسے فا اور وا اور ما وغیرہ۔ اور اگر ایسے الف کے بعد کوئی جزم والا یا کوئی مشدد حرف آ جائے، تشدید والا یعنی، تو بموجب قاعدہ نمبر 19 و 23 یہ الف نہیں بولے گا، یعنی یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اس صورت میں یہ الف خالی حروف میں شمار ہوگا، جیسے فتح کہ الف ہے فا کے بعد لکھا ہوا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، فتح اور والذین وغیرہ۔ لیکن قرآن شریف میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ خالی الف سے پہلے زبر والا حرف ہے اور بعد میں کوئی جزم والا یا تشدید والا حرف بھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ الف نہیں بولتا، یعنی الف پڑھنے میں نہیں آتا۔ ایسے الف کو الف زائدہ کہتے ہیں۔ اور حضرت پیر صاحب کا جو قاعدہ یسرنا القرآن کی طرز کتابت پر قرآن کریم حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے، اس میں تو باہر حاشیے پر حضرت پیر صاحب نے الف زائدہ کا لکھا ہے تاکہ آسانی رہے کہ لکھنے میں الف ہے پڑھنے میں نہیں، یعنی آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کے باہر حاشیے پر بھی لکھا ہو۔ ایسے الف کو الف زائدہ کہتے ہیں۔ اس قسم کے تمام مقامات ذیل میں جمع کر دیے گئے ہیں، اور الف زائدہ پر اس قسم کا یعنی کاٹے والا نشان ڈال دیا گیا ہے۔ قاعدہ ختم کرنے کے بعد بچے کے قرآن شریف پر، یعنی بڑوں کے بزرگوں کے ذمہ ہے کہ وہ بچے کے قرآن شریف پر جس پر وہ تلاوت کرتا ہے، ان تمام مقامات کے الف زائدہ پر سرخ روشنائی سے یہی نشان ڈال دیا جائے کاٹے والا، اور اسے کہہ دیا جائے، یعنی بچے کو سمجھا دیا جائے کہ یہ الف نہیں بولتا، یعنی پڑھنے میں نہیں آتا، اور اس کا نہ بولنا قاعدہ کے خلاف ہے، لہٰذا اس الف سے پہلے زبر والے حرف کو لمبا کر کے مت پڑھو۔ سپارہ نمبر 4 سورہ آل عمران رکوع نمبر 15 لفظ ہے، لکھنے میں افائماتا اور پڑھنا ہے اسے افائماتا۔ اور آگے سپارہ نمبر 4 آل عمران یعنی سورہ آل عمران رکوع 17 لکھنے میں ہے لا الہ اللہ اور پڑھنے میں ہے لا الہ اللہ، الف نہیں پڑھیں گے، الف زائدہ۔ اور آگے سپارہ نمبر 6 سورہ مائدہ رکوع نمبر 5 لفظ لکھنے میں ہے انتبو آ اور پڑھنا ہے اسے انتبو آ، الف زائدہ ہے، یعنی ہر جگہ زائدہ ہے۔ سپارہ نمبر 7 سورہ انعام رکوع نمبر 4 لفظ ہے لکھنے میں من نباء المرسلین اور پڑھنے میں ہے من نباء، لمبا نہیں کرنا با کو، با کے بعد جو الف ہے وہ زیادہ، من نباء المرسلین۔ سپارہ نمبر 10 سورہ توبہ رکوع نمبر 7 لفظ ہے لکھنے میں لا اوضعوا اور پڑھنے میں ہے لا اوضعوا، لام کو لمبا نہیں کرنا۔ سپارہ نمبر 12 سورہ ہود رکوع 6 لفظ ہے ان ثمودا کفروا اور پڑھنے میں ہے ان ثمودا، لمبا نہیں کرنا، ان ثمودا کفروا۔ سپارہ نمبر 13 سورہ رعد رکوع 4 لکھنے میں ہے امم لتتلوا اور پڑھنے میں ہے امم لتتلوا علیہم الذی۔ سپارہ نمبر 15
سورہ کہف رکوع نمبر 2، لکھنے میں لن ندعوا اور پڑھنے میں لن ندعوا من دونہ۔ سپارہ نمبر 15 سورہ کہف رکوع 5، لکھنے میں لاکنہ هو اللہ اور پڑھنے میں لاکنہ هو اللہ الف زائدہ۔ سپارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء رکوع 3، لفظ ہے لکھنے میں آفا امتا اور پڑھنے میں آفا امتا، فا کے بعد جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے، آفا امتا۔ سپارہ نمبر 19 سورہ فرقان رکوع 4، لفظ لکھنے میں سمودا، پڑھنے میں سمودا۔ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ۔ سپارہ نمبر 19 سورہ نمل رکوع 2، لا اذبحن اور پڑھنا ہے لا اذبحنہ۔ سپارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت رکوع 4، عادًا و ثمودا اور پڑھنا ہے عادًا و ثمودا۔ عادًا و ثمودا۔ سپارہ نمبر 21 سورۃ الروم رکوع 4، لکھنے میں مربلی یربوا فی اور پڑھنے میں مربلی یربوا فی۔ سپارہ نمبر 23 سورہ صافات یا والصافات بھی کہتے ہیں رکوع نمبر 2، لکھنے میں ان مرجعہم لا الی الجحیم اور پڑھنے میں ہے ان مرجعہم لا الی الف کے بغیر لام کے بعد الف نہیں لا الی الجحیم۔ سپارہ نمبر 26 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکوع نمبر 1، لکھنے میں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَا اور پڑھنے میں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ۔ سپارہ نمبر 26 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکوع 4، لفظ ہے وَنَبْلُوَا اخبار اور پڑھنے میں وَنَبْلُوَا اخبارکم۔ سپارہ نمبر 27 سورہ نجم رکوع 3، لکھنے میں وَثَمُودَا فَمَا اور پڑھنے میں وَثَمُودَا فَمَا۔ سپارہ نمبر 28 سورہ حشر رکوع 2، لکھنے میں لا انتم اور پڑھنا ہے لا انتم۔ سپارہ نمبر 29 سورہ دہر رکوع 1، لکھنے میں سلاسلا اور پڑھنا ہے سلاسلا الف کے بغیر، جو لام کے بعد الف ہے آخر میں وہ نہیں پڑھا جائے گا، سلاسلا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ سپارہ نمبر 29 سورہ دہر رکوع 1، لفظ قواريرا من فضة اور پڑھنے میں ہے قواريرا من فضة اور لفظ ملائہی ہے، لکھنے میں ہے ملائہی جہاں کہیں بھی ہے اور پڑھتے ہیں اسے ملائہی، لام کے بعد جو الف ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ملائہی تمام قرآن شریف میں ہر جگہ الف زائدہ کے ساتھ آتا ہے، اور ایک لفظ خاص طور پہ جو بہت سارے نہیں کچھ لوگ نہیں دھیان دیتے تو ان سے غلطی ہوتی ہے، لفظ آنا جو میں کے معنوں میں آتا ہے، یہ جہاں کہیں آئے لکھنے میں انا اور پڑھنے میں آنا، جس طرح سورہ کافرون میں آئے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، میں کے معنوں میں کہ میں نہیں ہوں، تو وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، تو لفظ آنا جو ہے لکھنے میں انا ہے اور پڑھنے میں سے آنا پڑھنا ہے۔ آگے یہ ختم ہوا اور آگے حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں واضح ہو کہ چونکہ قاعدہ حاضہ یعنی قاعدہ یسن القرآن کے ذریعے سے بچے میں آنکھوں سے دیکھ کر اور پہچان کر
اور قواعد کے مطابق پڑھنے کی لیاقت اور استعداد پیدا ہوتی ہے، اور پرانی طرز تعلیم کی طرح اسے طوطے کی طرح قرآن شریف کی آیات کو رٹوایا اور حفظ نہیں کروایا جاتا۔ اس لیے اس قاعدے کو پڑھنے کے بعد اگر بچہ قرآن شریف پڑھتے وقت ایسے مقام پر اٹکے یا غلط پڑھے جہاں اعراب اپنے اپنے حروف پر نہ ہوں بلکہ آگے پیچھے ہوں، تو یہ بچے کا قصور نہ ہوگا بلکہ کاتب کا قصور ہوگا، کیونکہ بچے نے تو ویسا ہی پڑھنا ہے جیسا لکھا ہوا ہے۔ اکثر قرآن شریف دیکھے گئے ہیں، یعنی دوسرے جو حضرت پیر صاحب نے خاص انداز سے لکھا ہے اس میں نہیں، دوسرے بعض جو ہیں وہ کاتب جو ہیں اپنے خاص انداز سے وہ لکھتے ہیں اور اس میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو حضرت پیر صاحب نے بیان فرمایا ہے اور پھر لکھا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے۔ اکثر قرآن شریف دیکھے گئے ہیں کہ خوش خط بھی ہوتے ہیں اور صحیح ہوتے ہیں، لیکن ان کی لکھائی میں یعنی انداز تحریر جو ہے ان کی لکھائی میں یہ بڑا نقص ہے کہ کاتب نے صرف ظاہری سجاوٹ کے لیے اکثر جگہ خالی مقامات کو دوسرے حروف کے اعراب اور کششوں سے پر کر دیا ہے، نیز حروف اور الفاظ کو اوپر نیچے لکھ دیا ہے۔ اس طرح ایک حرف کا اعراب دوسرے حرف پر جا پڑتا ہے، جس سے بچے کو پڑھنے میں بہت دقت پیش آتی ہے۔ جن لوگوں کو کثرت تلاوت کی وجہ سے قرآن شریف قریب حفظ کے ہوتا ہے ان کو یہ نقص محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی روانی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو مشکل پیش نہیں آتی، لیکن جو مبتدی ہے بچہ اس کا ہو سکتا۔ لہٰذا اس جگہ بطور نمونہ چند مثالیں نہایت خوشخط قرآن شریفوں میں سے اس قسم کی مشتبہ کتابت کی دی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ہر مثال کو قاعدہ یسرن القرآن کی طرز کتابت پر صحیح کر کے بھی لکھ دیا گیا ہے، تاکہ دونوں کتابتوں میں جو فرق ہے وہ بین طور پر ظاہر ہو جائے۔ وہ ہاذا، اور وہ حضرت پیر صاحب نے لفظ لکھا ہے لکارہون جو دوسرے لکھتے ہیں، اور پھر جو خاص انداز تحریر حضرت پیر صاحب نے اختیار فرمایا ہے اس کا کہ بہت آسان ہے۔ اور میں یہاں تھوڑا سا یہ بھی عرض کر دوں کہ میں نے جس طرح پہلے شروع میں کچھ بتایا تھا کہ بہت تھوڑے وقت میں نے اس قاعدے کی مدد سے بعض بچوں کو قرآن کریم دنوں میں پڑھایا، اور اس کی بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ دوسرے قرآن کریم اس طرح کے جن میں کچھ بچہ الجھ جاتا ہے وہ نہیں، بلکہ یہی خاص حضرت پیر صاحب والا قرآن کریم جو ہے اس انداز کا تحریر شدہ اس کے اوپر پڑھایا۔ تو حضرت پیر صاحب نے لکارہون کے لفظ کا اور اسی طرح لمن کا لفظ لکھا ہے، اور پھر لمن کا لفظ اپنے خاص طرز تحریر جو ہے اس کا لکھا۔ حامیم، اور اس کو عام جو انداز تحریر ہے، اور پھر حضرت پیر صاحب کا جو ہے اس کا حامیم۔ حجراتی، اس کو حضرت پیر صاحب نے دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ انداز تحریر اور پھر اپنا وہ انداز تحریر لکھا ہے۔ حجاجن، اس کا دوسرے کئی لوگوں کا جو انداز تحریر ہے اور جو بچوں کو مشکل وہ تحریر لکھی وہ انداز لکھا ہے، اور پھر جو حضرت پیر صاحب نے ایک نیا انداز اختیار فرمایا وہ لکھا ہے۔ لفظ صلاۃ، عام انداز جو ہے جس میں کچھ غلطی کا امکان ہوتا ہے بچوں سے، اور صلاۃ اپنے خاص انداز تحریر کا وہ تحریر فرمایا۔ سألتہم، دوسرے کئی لوگوں کا، اور پھر اپنا خاص انداز تحریر سألتہم لکھا۔ یجعل کا لفظ بھی اسی طرح دوسرے لوگوں کا انداز تحریر، اور یجعل پھر اپنا خاص انداز تحریر وہ لکھا ہے۔ جلی خط کے قرآن شریفوں میں یہ نقص اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ ان کی لکھائی زیادہ گنجان ہے، جس سے اعراب اپنی اپنی جگہ پر نہیں رہے۔ باریک خط کا قرآن شریف جس کے اعراب اپنے اپنے حروف کے ساتھ ہوں، ایسے گنجان موٹے خط کے قرآن شریف سے جس کے اعراب آگے پیچھے ہو گئے ہوں بچوں اور نو مسلموں کے لیے بدرجہ بہتر ہے۔ یعنی حضرت
پیر صاحب کا جو خاص انداز تحریر کا ہے وہ، اور جن قرآن شریفوں کے الفاظ سرکاری لکھائی کے طرز پر جدا جدا ہوتے ہیں ان میں بھی یہ نقص موجود ہے، کیونکہ بیچ میں سفید جگہ چھوڑنے کے لیے الفاظ کو سکیڑ کر لکھا گیا ہے، جس سے اعراب اپنی اپنی جگہ سے ٹل گئے ہیں۔ چونکہ مجھے باوجود بہت تلاش کے ایسا قرآن شریف کوئی نہیں ملا جس میں اعراب کو اپنے اپنے حروف کے ساتھ رکھنے کا التزام کیا گیا ہو، تاکہ میں اس کا پتہ بچوں کے فائدے کے لیے قاعدہ یسن القرآن میں لکھ دیتا۔ لہٰذا مدت سے میرا ارادہ تھا کہ ایک قرآن شریف قاعدہ یسن القرآن کی طرز کتابت پر اپنے ہاتھ سے لکھوں، جس کے اعراب اپنے اپنے حروف کے ساتھ ہوں اور آگے پیچھے نہ ہوں، نیز حروف اور الفاظ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے نہ ہوں، تاکہ بچوں اور نومسلموں کے لیے راستہ صاف ہو جائے، یعنی ان کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ سو خدا تعالیٰ کی توفیق سے ایسا قرآن شریف میں نے لکھ لیا ہے، اور چند سپارے بھی اسی طرز کتابت پر الگ الگ میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے تباہ ہو گئے ہیں۔ حضرت پیر صاحب نے ایک چھوٹی سی بات بڑے پتے کی اور بڑی اچھی، اور میں بھی معمولی جو تجربہ رکھتا ہوں اپنی زندگی میں قرآن کریم پڑھاتا رہا مختلف مدارس میں، تو اس میں اور اب بھی طالب علموں کا بچوں سے کچھ اندازہ ہوا، تو اس کے بارے میں حضرت پیر صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، لیکن جن کو یہ بات پسند آئے یہ تو ان کی مرضی پر ہے۔ میں تو بہرحال حضرت پیر صاحب کے ساتھ بالکل اس لحاظ سے متفق ہوں جو انہوں نے بیان فرمایا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے، اور اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت پیر صاحب کی یہ بات میرے تجربے میں آ چکی ہے، اور وہ فرماتے ہیں ہدایات میں، نمبر 1، ہندوستان میں حروف کا تلفظ مطابق رواج بے تے سے ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بچے الجھ جاتے ہیں، اور پھر یہ ویسے الجھتے ہیں، اور پھر استاذ بھی مختلف مزاج کے پڑھانے والے ہوتے ہیں، وہ مسجد میں کچھ پڑھے اور سکول میں کچھ پڑھے، تو وہ پھر کہیں نہ کہیں اس کو مشکل کا سامنا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں حروف کا تلفظ مطابق رواج بے تے سے ہونا چاہیے، اور عرب، افریقہ وغیرہ میں بات آسا، کیونکہ وہاں بات آسا ہی بولا پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 2، قاعدہ اعظم میں شروع سے آخر تک بچہ کہیں بھی ہجا کر کے نہ پڑھے، سب جگہ رواں پڑھے۔ ہجا نہ کرنے کی وجہ دیباچہ میں ضرور پڑھ لیں۔ مقدار سبق بچے کی عمر اور ذہن نیز فرصت کے مطابق کم و بیش کر سکتے ہیں۔ عربی قاعدہ کے ساتھ اردو کا قاعدہ نہ پڑھائیں، کیونکہ اردو کی دال عربی کی رے کے مشابہ ہوتی ہے، اور اردو میں قاف کا دوسرا مرکز عربی کی زبر کے مشابہ، اور اردو میں خالی حرف بولتے ہیں لیکن عربی میں خالی حرف نہیں بولتے۔ ان وجوہات سے دونوں قاعدوں کو ایک ہی زمانہ میں پڑھانے سے بچے کو ایسے مقامات پر دھوکہ لگتا ہے اور بچے کی جلد ترقی میں حرج واقع ہوتا ہے۔ نمبر 5، 4 ماہ میں یہ قاعدہ ختم ہو جاتا ہے، باقی 2 ماہ میں قرآن شریف بچے سے سن لیں۔ میں نے اپنے تجربے جہاں دیکھا ہے، بہت سارے قاعدے دیکھے ہیں مختلف، لیکن قاعدہ یسر القرآن سے بہتر قاعدہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور حضرت پیر صاحب نے جو خاص ایسا انداز اختیار فرمایا کہ بتدریج تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آگے، ایسی آسان تبدیلی جو بچے کو سمجھ آئے، تو اس لیے قاعدہ یسر القرآن جو ہے، اصل مقصد تو قرآن کریم پڑھنا ہے، تو مختلف قواعد کی بجائے اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہماری جو حقیر سی کوشش تھی میری اور میرے ساتھ یہ بچوں کی، اور
ماشاءاللہ ہمارے دوسرے ساتھی جو ہیں جنہوں نے ہدایات ہمیں دی اور ہم نے کام کیا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قاعدہ پورا مکمل ہو گیا، اور ساتھ کے ساتھ آپ بھی سنتے پڑھتے رہے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ ہماری اس خدمت سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی، اور جن دوستوں نے کام کیا ہے ان سب کو اپنے حضور سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔